اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطن مسلمانوں اور تمام اہل پاکستان مسلمان بھائیوں، میں جس اہم بات کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے وادی کشمیر۔ آج تقریباً 9.5 ماہ کے کم و بیش وقت گزر چکا ہے کہ ہندوستان نے کشمیر پہ 1947 سے لے کے آج تک جو ظلم کی تاریخ رقم کی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی ایسے ہی جاری ہے جیسے کہ ہندوستان نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کی واضح اکثریتی علاقے کو غصب کرنے کے لیے تمام ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور آج 9.5 ماہ کے قریب کم و بیش وقت گزر چکا ہے یا 10 ماہ ہو چکے ہوں، تو پورے کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے اور پورے کشمیر میں معصوم بچے باہر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، اور بزرگ مساجد میں اور نوجوان مساجد میں جا کے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت نہیں کر سکتے، اور عورتیں اپنے عزیز و اقارب کے ہاں نہیں جا سکتی، اور اس ظلم کی داستان کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا۔ تو ایک ایسا جراثیم جو کہ دنیا میں اللہ نے بھیج دیا، کشمیر کو لاک ڈاؤن کروایا، اور دنیا میں کسی نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور کسی نے اس کو ختم کرانے کے لیے عملی طور پہ کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ کسی معصوم کی آہ نے اللہ کا عرش ہلا دیا، اور اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے جراثیم کے ذریعے پوری انسانیت کو لاک ڈاؤن کروا دیا۔ خدا را ہوش کر لیں، اب بھی انسانیت کی بقا و سلامتی کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے ہم پوری انسانیت سے بھیک مانگتے ہیں خدا کے لیے کشمیریوں کو آزاد کروایا جائے، اور کشمیر جو ہے مسلمانوں کے اکثریتی علاقے کو مسلمانوں کا حق خود ارادیت دیتے ہوئے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں واضح ہے، ان کو آزادی دینے کا 100% حق ادا کیا جائے۔ اے وادی کشمیر جنت ہوتی نہیں کافر کی جاگیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ ہندوستان کی 73 سالہ ظلم اور بربریت کی تاریخ کا سیاہ باب جو آج تک بند نہیں کیا گیا، اب سے تقریباً 10 ماہ سے لاک ڈاؤن، قتل گری، عورتوں کی عصمت دری، معصوم بچوں کا دودھ کے لیے ترسنا، بزرگوں کا ادویات کے لیے بلبلانا، مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہوں کے لیے مساجد تک رسائی نہ ہونا، یہ سب اہم سسکیاں اللہ کے عرش کو ہلانے والی عوامل، جن سے پوری انسانیت کی آنکھیں بند رکھنا، اور پھر اللہ کے عرش کو ہلانے والی معصوموں کی آخر کب تک؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ایک چھوٹی سی مخلوق نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کروا دیا ہے، اور ابھی بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، سوائے ہستی سے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تقسیم ہند کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ناانصافی کرتے ہوئے گورنر جنرل کا عہدہ ہندوستان سے بطور رشوت وصول کر کے تقسیم ہند کی ایسی بددیانتی اور غیر منصفانہ انداز سے تقسیم کی تاکہ مستقبل کا پاکستان جغرافیائی، دفاعی اور معاشی طور پر کمزور رہے۔ ہندو حکمرانوں نے دھونس اور دھاندلی اور طاقت کے بل بوتے پہ کشمیر پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کیا،
کشمیریوں کو ان کے حقوق دلوا حق خود ارادیت سے نہ صرف محروم کیا بلکہ دستور ہند سال 1919 میں ترمیم کر کے کشمیر پر اپنے ناجائز قبضہ کو مزید مستحکم کر لیا۔ آج تک مسلمانوں نے کشمیر اپنی آزادی کی صبح دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ غلامی کے 73 سالہ داستان ظلم کا کوئی حساب نہیں دے گا۔ ہندو غاصب قرآن کانگریس نواز کشمیری لیڈر اقوام متحدہ نے فی الفور مسئلہ کشمیر سے متعلق اپنی کارکردگی کی رپورٹ اقوام متحدہ کے سامنے پیش کرے۔ اس پر رپورٹ کے تناظر میں فیصلہ کیا جائے کہ اقوام متحدہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اور عالمی مسائل کے حل کرنے میں کس حد تک ناکام ہو چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے غاصب ہندو حکمرانوں ایک ہفتہ کے لیے تمہیں بند کر دیا جائے، تمہارے بچوں کو دودھ بند کر دیا جائے، تمہاری آزادی کو سلب کر دیا جائے، بتاؤ تمہارا کیا حشر ہوگا جب تمہارے بوڑھے ادویات کو ترسیں گے، تمہاری عبادت گاہیں تمہارے لیے بند کر دی جائیں، تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے اور تمہارے ہونٹ سی دیے جائیں، تمہاری ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جائیں اور پھر بھی انسانی حقوق کے لمبرداری کا بڑا دعویٰ کیا جائے اور سیکولر ہونے کا پرچار بھی کیا جائے۔ غاصبو، تمہاری یہ منافقانہ سیاست، تمہارے ظلم اور بربریت کی سیاہ رات ہمیشہ نہیں رہے گی۔ مظلوموں کی سسکیاں، شہیدوں کا لہو جلد رنگ لائیں گے۔ آزادی کی سورج جلد طلوع ہوگا جب ظلم اور جبر کی یوم حساب شروع ہوگا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے ہمارے محلہ میں حضرت مولانا پیر سید اسد اللہ شاہ صاحب دوار کی رہا کرتے تھے۔ وہ اکبری منڈی کی جامع مسجد کے خطیب تھے۔ بہت بڑے اللہ والوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی بیٹیاں میری والدہ صاحبہ سے قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے ہمارے ہاں آتی تھی۔ میری والدہ حضرت مولانا حافظ محمد اعظم گوندلوی رحمہ اللہ کی دوسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ عالم علم دین والدہ ماجدہ نے میرے نانا جان حافظ محمد سے پڑھا تھا۔ وہ عالمہ فاضلہ تھی۔ پورے علاقہ کے بچیوں کو علم کے نور سے فیض کی روشنی سے تقریباً 40 سال تک منور کرتی رہی۔ میرے نانا جان کا تعلق جموں کے راجہ خاندان سے تھا۔ راجپوت منہاس کشمیری تھے، جمعیت اہل حدیث کے صدر بنے۔ ان کا تعلق کیونکہ شعبہ تدریس سے تھا، انہوں نے 3 ماہ بعد اس عہدہ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ میں اسطناری بالا یعنی سیاست اپنے گلے نہیں ڈال سکتا۔ سعودی حکومت نے تب 1968 میں حضرت مولانا حافظ محمد اعظم گوندلوی کو مدینہ یونیورسٹی میں شیخ الحدیث مقرر کیا اور بہت عرصہ تک وہاں مدینہ یونیورسٹی میں شعبہ میں منسلک رہے۔ جموں کشمیر سے ہمارا رشتہ بہت گہرا ہے۔ اہل کشمیر کے اور ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کی فکر ہماری فکر ہے، ان کی سوچ ہماری سوچ ہے۔ ان کی آزادی باعث استحکام پاکستان ہوگی۔ تقریباً 30 سال پہلے پیر سید اسد اللہ شاہ دوارکی رحمہ اللہ کے گھر مقبوضہ کشمیر سے 2 بزرگ، ایک ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور دوسرے ان کے ماموں زاد بھائی تھے۔ وہ 3 ماہ ان کے ہاں رہے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے دریافت کیا، آپ کل واپس جا رہے ہیں، کیا اپنے پیاروں کے لیے کچھ تحفے تحائف لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمانے لگے، جی ہاں، میں نے 100 روپے والے نوٹوں کی 5 کاپیاں خریدی ہیں۔ اس میں سے 2
اس دور میں 500 روپے بہت بڑی رقم تھی. میں نے ان سے سوال کیا آپ 500 روپے کیوں ضائع کر دیا آپ نے, کیونکہ وہاں تو پاکستانی کرنسی نہیں چلتی. فرمانے لگے نہیں بھائی, ہمارے ہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گلے میں بطور تعویذ یہ روپیہ پاکستانی ڈال دیتے ہیں تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ مسلمان حکومت کا روپیہ ہے. اب شرم کی بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ اور محبت اس حد تک اس مقام پہ کہ 1 روپیہ پاکستانی وہ مریض کے سینے میں ڈال دیں, اس کے گلے میں ڈال دیں تو بطور طویل مریض صحت یاب ہو جائے. اور آج ہم اس روپے اور کی کیا قدر کر رہے ہیں, اور آج ہم پاکستان میں کن حالات سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. خدا را اپنے گربان کو جھانک کے دیکھیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کے رہنے والے ہمارے ملک اور ہماری کرنسی پر کتنا اعتماد و اعتقاد کرتے ہیں. ہمارا یقین جیسا بندہ اللہ سے گمان کرتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ ملنے کے لیے کس کرب اور کس بے قراری سے اپنا ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ خواب خرگوش میں غافل پڑے ہیں. مسلمان تو وہ کہلانے کا حقدار ہے کہ مشرق کے مسلمان کو اگر کانٹا چبھے تو مغرب کے مسلمان کو اپنے ہی اتنی ہی تکلیف ہو. آج محمد بن قاسم کی راہ تختی مقبوضہ کشمیر کی بیٹیاں پکار کر آواز دے رہی ہیں. آج ہم ہیں کہ ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. اگر کب تک اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی معصوم بچوں اور بچیوں اور بزرگوں کی آہیں سسکیاں 10 ماہ سے صرف لاک ڈاؤن نہیں بلکہ حکومت ہند کے قتل گری کا بازار گرم کر رکھا ہے. تالا لگی مسجدیں نمازیوں کی راہ دیکھ رہی ہیں. کب عالمی رائے عامہ کی غیرت جوش میں آئے گی, کب غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں گی, کب حقوق انسانی کے لمبردار اپنا کردار ادا کریں گے, کب نوید صبح آزادی کے ترانے گونجیں گے, کب مقبوضہ کشمیر کی آزادی سے اقوام عالم میں امن نصیب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.